अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही पर वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आला KPK से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए वक्फ और अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। खबर तकलीफ दे है, अज़ियतनाक है, लेकिन ये मरीम नवाज़ का जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, ये बहुत हेल्दी है, बहुत पॉजिटिव है। खुदा जाने इस मुल्क के सियासतदान को कब शऊर आएगा, कब इनके अंदर डिसेंसी आएगी, कब इनके अंदर क्या कहते हैं, ग्रेस आएगी। वेल डन, शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, अब चलते हैं तबाही और मुश्किल घड़ी, तैयार, ये वो सारा कुछ। अब कहानी क्या है? ये सियासतदान जो हैं, ये आपने आलूओं में डालने हैं, क्या करना है इनका? सूरत हाल में हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल फौज का किरदार शानदार है। बाकी ये अवामी नुमाइंदे, मुझे समझाओ ये किधर है? सवात और बाजौड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन हो या मुतासरीन के लिए एक दिन का राशन, तनख्वाह का वक्फ करना, इसके अलावा खुसूसी रेस्क्यू टीम्स वगैरह उन्होंने बनाई हैं, इजाफी दस्तों की रवानगी है। चीफ फिर अब मतलब देखो, चीफ की तरफ से कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की फौरी तामीर की हिदायत की गई है। अब ये एक्शन और रिएक्शन है, ये किधर सोए होते हैं? ये कौन लोग हैं? ये क्या करते हैं? कुदरती आफात हो, सैलाब आ जाए, जलजला हो, गो स्कूल, 50 बार तो कह चुका हूं मैं, अस्पताल, बिजली चोरी, ये सारे काम। फौज तो बंदा पूछे तुम करते क्या हो? तुम किस मर्ज की दवा हो? ये मुल्क लातादाद अमराज में, नज़ले जुकाम से लेके कैंसर तक मुब्तला है। ये करते क्या है? ईवान हैं तो फलाना, ईवान फलाना तो ईवान टमकाना, तो अवाम के नुमाइंदे, अवाम कहाँ हैं, नुमाइंदे कहाँ हैं? अच्छा, बिजली रोकना, कोई ऐसा काम है जिसके लिए इन माजूरों को, इन अपाहजों को फौज की बैसाखी नहीं चाहिए? रोंदे जमहूरियत नूं। बहरहाल जो कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकियों का अल्लाह हाफ़िज़ है। ठीक है, चलो। बिल्कुल ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत और चीन में रातों रात ताल्लुकात बहाली का इम्कान नहीं। मोदी 7 बरसों में पहली बार चीन जाएंगे। और 10 दफ़ा भी चीन जाए तो मेरा ख्याल है, लेकिन बहरहाल मुल्कों के दरमियान चलता रहता है। इसको पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं, ये 7 साल बाद दौरे को पंजाबी में, आपको पता ही है, मैं तो रस्टिक विजडम पंजाबी की, मैं तो उसका बड़ा कायल हूँ। इसको कहते हैं कमीज़ लगी फटने, न्याज लगी बटने। मोदी साहब नूं ते अच्छा, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुसलसल ठुडों, फ्लाइंग किकों के बाद अब मोदी साहब दुनिया भर में भागे फिर रहे हैं। और खुदा का खौफ करो, तेरे मुल्क की आबादी देख, उसका साइज देख, सबसे बड़ी जमहूरियत, अपने लोगों पे फोकस कर, पंगेबाजी बंद कर। ये ऐसे ही है जैसे मतलब प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। सारी तारीख उठा के देख लो अपनी यार, अपने मुल्क पे तवज्जो दो। और यही गुजारिश मेरी अपने हुक्मरानों से भी है। वो पूरी दुनिया दे ताए चाचे मामे बने हैं, अपना हाल देख लो। अब मुझे इस बात पे दोष देते वक्त थोड़ा सोच लेना, गजा के बच्चों का दुख मुझे भी उतना ही है जितना किसी और को है। ये बच्चे अगर अफ्रीकन कंट्रीज के कोई काले होते तब भी मुझे होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उस खबर का क्या करूं जो मैंने आज पढ़ी है? 2 मासूम बच्चे कूड़े के ढेर के अंदर घुस के प्लास्टिक की बोतलें निकाल रहे थे।
چھوٹے بچے, وہ ڈھیر اوپر آ پڑا, دونوں اس کے نیچے دب کے مر گئے. ٹھیکہ ساری جہان دا ہے, وہ اپنے انو تے رو لو پہلے. 2 بچے, میں نہیں جانتا کون, آج کے اخباروں میں کوڑے کے اندر گھس کے, اس کوڑے کی چٹان کے اندر گھس کے, وہ معصوم بچے 12 10 سال کے, 2 شاید بھائی نہ ہوں, وہ اپنے بچوں, اپنے بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا کوڑے کے ڈھیر کے اندر سے پلاسٹک کی ایمٹی باٹلز کی شکل میں رزق تلاش کر رہے تھے. اوپر سے وہ آ گیا, وہ دب گئے اور مر گئے. ادھر ان کے بیان سنو, تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. بہرحال لیکن یہ وہ مودی پاتا نہیں, فوکس کرو ایک جگہ پہ. اگر تمہارے عوام خوشحال, پرسکون, آسودہ نہیں ہیں تو کوئی شرم حیا کرو, ادھر ادھر نہ منہ مارو. مودی صاحب تھوڑی تے آبادی میں تے اپنے 25 کروڑ تو کڑنا ہے, تو بعد آ جاؤ, اور اپنی خفت مٹانے کے لیے کوئی اور پنگا نہ لینا. اس پورے خطے کی فلاح و بہبود کا, بچہ کسی کا ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی فرقے کا ہو, بچہ تو بچہ ہے یار. ہوش کرو مودی صاحب, آگے چلو. یا ہندوستانی جو ووٹ دیتے ہیں ایسے دہشت گرد کو, انتہا پسند, ہمارے دین میں انتہا پسندی سختی سے مسترد کی گئی ہے, جس کی انتہا دیکھو 2 چیزیں مریم, عبادت میں بھی اعتدال اور کھانے میں بھی. حکم کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں نا, اپنے رب کو یاد کرنا اور یہ پیٹ بھرنا. اس میں کھانے میں اعتدال, کہ بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. بہرحال نصیب ہیں اس خطے پورے کے ہی. اچھا بالکل درست. آگے ٹھیک ہے حسن صاحب, اگلی خبر بھی بھارت سے ہے. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نریندر مودی پر بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے ہیں. ان کے مطابق بی جے پی نے ووٹ بڑھانے کے لیے جعلی ووٹر شامل کیے. الیکشن کمیشن کا رویہ مشکوک ہے, جمہوریت صرف ایک دکھاوا ہے, الیکشن سٹیج ڈرامہ اور نتائج پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں. بھائی مبارک ہو, سبحان اللہ. اس خطے کے ایک ایک چپے کو میرا سلام. میں ہندوستان پورا خطہ یہ جو کر کے گئی ہے بنگلہ دیش میں, میری اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. ہندوستان سے ان کا سب سے معتبر آدمی راہل گاندھی, اٹس اے فیملی. آئی بلیو ان بیک گراؤنڈ, یاد رکھنا میں ڈی این اے میں بلیو کرتا ہوں. وہ تو خیر سائنٹیفک بات ہے, وہ تو پاگل بھی کرے گا بلیو. ہمارے صوفیہ کا ایک قول ہے, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ نیچوں کی اشنائی ہے. دیکھو اشنائی ہے یہ آپ نے 3-4 جو لفظ بولے ہیں, انتخابی دھاندلی, ووٹ بڑھانے کے لیے جعلی ووٹرز, الیکشن کمیشن کا رویہ مشکوک, جمہوریت صرف ایک دکھاوا. تو میں کیا پیٹتا ہوں یہاں جمہوریت ہے, کبھی رہی ہے تو بتا دو. ان پڑھ جل رکھے تسی روبوٹ جائے, انہوں نے بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. اچھا بر صغیر کو میں اہم ہی بد دعایا ہوا خطہ, اب سے نہیں کب سے میرا تقیہ کلام ہے. یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں. وہ عورت تھی, وہ جو میں نام بھول رہا ہوں اس کا, جو بنگلہ دیش سے جو حسینہ واجد, بنگلہ بندھو صاحب کی سب کیا حسینہ واجد, حسینہ واجد عورت ہو کے. میرا جماعت اسلامی کے ساتھ کبھی رومانس نہیں رہا, لیکن دل اتنا دکھا جب میں نے ان کے جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کو کن کن عمروں میں اس عورت نے پھانسی دی. پھر ذلت در بدر, اب شاید اسے اپنا ملک دیکھنا نصیب نہ ہو تو. لیکن بہرحال خوشی مجھے کمینی سی ہوئی, گھٹیا سی, سکون ملا, فخر محسوس ہوا. تو خطے کا مقدر یاد رکھنا, اس پورے خطے کا اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک لوگوں کی, عوام کی, جمہور کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں یہ جو سیاستدان ہیں, حکمران تبدیل نہیں ہوتے.
तब तक यही मुकद्दर। बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने स्टेटमेंट दी कि पीटीआई अरकान की नाअहली सियासी फैसला है जो काबिल मुजम्मत है। इमरान सियासी कैदी हैं, करप्शन पर तो जरदारी नवाज शहबाज को बंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत हाफिज साहब के मुंह में घी शक्कर पसंद ना हो तो खीर पसंद ना हो तो हलवा। क्या खूबसूरत बुनियादी और जानी पहचानी बात की है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ना कोज है, इसमें एक सुकम है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या ये खुद इन करप्टों की शराकतदारी और इनके साथ हिस्सेदारी से बाज रहे हैं या मौके का इंतज़ार है? जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे, जो ज़ाहिर है नहीं आना। व्यूअर्स को बात समझ लेनी चाहिए, बस ठीक है, चलो। नेक्स्ट खबर है साहब, एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि 5 ममालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के डिफॉल्टर्स हैं। उन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बिसाऊ शामिल हैं। पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की रकम 86 अरब रुपए बनती है। अच्छा, बात सुनो, वैसे ठीक है, वो दुनिया में वो रिवाज हैं, यूनाइटेड नेशंस में सारे ही होते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और अमरीका मकरूज होवे, तोड़ा कनाडा मकरूज होवे, इंग्लैंड मकरूज होवे। बहरहाल खबर मेरे लिए दिलचस्प है, वो अनोखी नहीं है कि चलो कोई तो हमारा भी मकरूज है। याद रखना, अरबी ज़बान का एक मुहावरा है, कहावत है कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है, तड़पता फुड़कता। ये कभी देखा आपने, जो बकरा ईद वगैरह पे जानवर जब ज़िबा होते हैं तो हाल क्या होता है? ये अरबी की कहावत है। अच्छा, जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया, ये तो जनरली ये बेचारे तो खरगोश हैं, मुर्गियां हैं, जानवर हैं, चूचे हैं, बटेरे हैं, मतलब छोटे छोटे। तो 25 करोड़ का मुल्क तो डायनासोर। तो ये बात करते हुए आपको भी सोचना चाहिए था, असली ते बड़े मकरूज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़। मेरे मुंह से ये निकलता है, हालांकि उन पता नहीं 27 होंगे 28 होंगे, मैंने नहीं पता। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हो तो करो। 14 अगस्त भी तो सेलिब्रेट करते ही हैं ना लोग, यौम आज़ादी के बारे में पूछो किस चीज़ दी है, वो फिर मतलब बूथियाँ सुझ जाती हैं इन्हां दियां। क्या को बात करने की आज़ादी है, भूखा रहने की आज़ादी है, बेरोजगार रहने की आज़ादियाँ बहुत हैं, लेकिन उनका टाइप और है। आगे चलो, ठीक है। नेक्स्ट खबर है साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी से बार्सिलोना में चोर कीमती घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो यानी 1 करोड़ 84 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। अच्छा देखो, हम टिपिकल पाकिस्तानी हैं, नॉन इश्यूज़ में उलझ जाते हैं। इसको कर लो आप, तो ये घड़ी कब खरीदी गई, तब तुम्हारा प्यारा रुपया किधर था, डॉलर कहाँ था, आज वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। दूसरा, उनका बहरहाल एक बैकग्राउंड है, दे कैन अफोर्ड दिस लग्जरी। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा ख्याल है कि 10-12 साल पहले ख़रीदी गई होगी। तो ये देखो, ये पेटी मामलात हैं, इन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और हमारा देखने का अंदाज भी अजीब सा ही होता है। जैसे पिछले दिनों आपने खबर की बात की, तो मैं हंस पड़ा, कैसा घटिया माइंडसेट है। वो बैंक डाल दिया आपके खाते जिसमें सारी ज़िंदगी आपका कभी एक दिन क्या एक लम्हे के लिए भी कोई अकाउंट नहीं रहा। ठीक है, मुझे खुद ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी थी आज से चंद साल पहले कि जी बड़ी घड़ियाँ पहनते हैं और बड़ी कलेक्शन है और बड़ी कीमती घड़ियाँ होती हैं। वो तंग आके मैंने कहा मेरे इन लॉज और तादाद भी माशाल्लाह गिनी नहीं जाती। मेरी बहनें बाहर रहती हैं, मेरे अजीज़ तरीन दोस्त हफीज़ खान सुलूकरानी ये गिफ्ट्स लेके आते थे। और यकीन करो 2-3 साल तो मुझे पता ही नहीं चला, उठाई फेंक दी। मेरे पास अपनी 3-4 बहुत अच्छी घड़ियाँ थी, काफ़ी थी। तंग आके मैंने उन्हें कहा मेरे लिए किताबें लाओ या शेविंग का, पाकिस्तान में वो भी ढंग का नहीं मिलता। आप इम्पोर्टेड खरीदो, वो भी 2 नंबर होता है। तो ये हमारे इश्यूज हैं। हमारा इशू क्या है?
آپ کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمارا ایشو ہو, معاف کرنا. جو میں نے ایک ایڈ کیا کہ 2 بچے کوڑے کے ڈھیر کے نیچے آ کے مر گئے, جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں نکال کے بیچ کے اپنے بہن بھائیوں کا یا ماں باپ کا پیٹ بھرنا چاہتے تھے, 10-10 12-12 سال کے. وہ خبر ہے. یا پھر اگر کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو وہ خبر ہوگی. باقی یہ سارا ہم کیا کرتے ہیں, یہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے, بس ٹھیک ہے, مجبوری ہے, آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آج ایک سوال میں خود کروں گا اور جواب بھی خود دوں گا. وہ کون سا سوال ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھو, میں ایک بات سینئر جونیئر کی ہوتی ہے. سینئر جن کو جلدی جوانی میں ٹھیک ٹائم پہ موت نہ آ جائے, میری طرح پڑھے پڑھے وہ سینئر. دیکھو بات سنو, ایک جونیئر کالمسٹ ہے میرے حساب سے, آصف عفان, اس کی چند لائنیں میں تمہیں سناؤں گا کالم کی, صرف چند. آئین کی بے توقیری سے لے کے حلف کے انحراف تک, حصول اقتدار سے لے کے طول اقتدار تک, قانون اور ضابطوں کی دھجیاں اڑانے سے تذلیل انسانیت کے واقعات تک, اقتدار اور وسائل کے بٹواروں سے لے کے ضرورتوں کی منمانی حکمرانی سے لے کے من مرضی کے فیصلوں تک, کلیدی عہدوں پہ مصاحبین اور چاپلوسوں کی تقرریوں سے لے کے انتظامی نشستوں پہ خوشامدی اور کماؤ افسران کی تعیناتی تک, نامعلوم اہلیت اور صفر کارکردگی کے باوجود سول اعزازات کی بندر بانٹ سے لے کے سماجی ناانصافیوں تک کے حالات کا ماتم کروں یا اس پہ نہا پڑوں. اور آئندہ کے لیے ہم کبھی شیئر کرتے ہیں, کبھی کوئی کتاب کر لیتے ہیں. ایک ہم روٹین بناتے ہیں کہ ہفتے میں جو ہمارے جو 2 پروگرامز ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدھ میں نا ہم کالمز پک کیا کریں گے, تاکہ آج پتہ نہیں اخبار پڑھنے کا رواج رہ گیا یا نہیں. بہرحال آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, 2 باتیں بتائیں, آپ کے خیال میں زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تمہاری مہربانی, تم نے اس قابل سمجھا ہے, میرے بچوں کی طرح ہو تم, تمہارے بزرگوں کے ساتھ میری عقیدت ہے. تم نے صحیح سوال ایک غلط آدمی سے پوچھا ہے. وجہ میرا ایک اپنا شعر ہے, عمر سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. اب آپ نے پوچھ لیا تو مجھے اچھا دیکھو, یہ میں عاجز ہوں, یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت چھوٹے آدمی سے پوچھا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کو نا اتنا سیریسلی لینے کے باوجود اتنا سیریسلی نہ لو. اس کی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں کئی بار مرتے ہیں, دفنائے نہیں جاتے. بچپن پنگوڑا گزر جاتا ہے. اب میں چاہوں بھی تو اپنی وہ شکل, میرے پاس تو فارچونیٹلی ہماری فیملی میں ایک روایت ہے, میری ہیں بہت ہی چھوٹی عمر سے لے کے. اچھا, میں خود کو ویژولائز کرنا چاہوں, میں 6 ماہ میں 1 سال میں, تو کہا نہیں, ماں باپ کی گود میں پہلی برتھ ڈے کی تصویر ہے, وہ تصویر ہے, مجھے تو اس سے مر گیا. بچپن اچھا ختم ہوا, بچپن مر گیا, پھر لڑکپن آ گیا, پھر لڑکپن مر گیا, پھر جوانی آئی, ادھیڑ عمری آئی, جوانی بھی نہیں, جوانی آئی, پھر ادھیڑ عمری آئی, پھر زمین کے اوپر چلتے چلتے ٹک کر کے نیچے چلے گئے. تو ہم باقی اموات کو اموات نہیں سمجھتے, چونکہ اس کے بعد دفنایا نہیں. میں بچپن مر گیا تو بچپن دفنایا گیا ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایک بڑا کمال کی بات کی ہے. زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اے پرزا بگڑ گیا, اے آرگن خراب ہو گیا, یہ ہے. گاڑی مردہ ہوتی ہے, انجن سٹارٹ کرو تو جان پڑ جاتی ہے, وہ آپ کی انسانی رفتار سے زیادہ تیزی سے بھاگتی. وہ مری ہوئی ہوتی ہے جب وہ کھڑی ہوتی ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے, اسی طرح کی بات ہے. تو بہرحال سوچو, یہ سوال آپ کا اس لیے خوبصورت ہے کہ آپ نے
کو اللہ نے ایک بہتر دماغ دیا ہے، ورنہ ہم کرنٹ افیئرس دور پھٹے منہ، کرپٹ افیئرس تے کرنٹ افیئرس، یہ باتیں ہیں سوچنے کی. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور میں اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے میگا پروجیکٹس حکومتی اور متعلقہ اداروں کی غفلت کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں. تعمیراتی کمپنیاں منصوبے مکمل کرنے کے بعد مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتی. میٹرو بس کے اسٹیشنز مناسب مرمت نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کی تصویر بن چکے ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بھی اسٹیشنز کی بگڑتی حالت کا اعتراف کیا. 2014 کو تعمیر کیا گیا آزادی چوک فلائی اوورز بھی زبو حالی کی مثال بن چکا ہے. فلائی اوور پر لگے حفاظتی جنگلے 11 برسوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپ نے کہا کہ اربوں روپے کی، یہ عین والا ارب ہے یا الف والا ہے؟ ظاہر ہے یہ الف والا ہے. تو آپ خستہ حالی، میں اور کوئی لفظ نہیں ان میں سے جو آپ نے پوچھا اس میں سے ایک لفظ ہے خستہ حالی. اور آپ نے بات کی ہے مختلف میگا پروجیکٹس کی یا پروجیکٹس کی. مجھے بتاؤ اس ملک میں وہ کیا ہے جو خستہ حالی کا شکار نہیں ہے؟ آپ کا عدالتی نظام، آپ کی انتظامیہ، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، کیسی کیسی غلیظ اور بدبودار خبریں آتی ہیں. بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کو بہتر گریڈز دینے کے لیے. تو اس ملک میں خستہ حالی کا شکار اگر کچھ نہیں ہے تو بھائی یہ میاں صاحبان کو 40 سال سے وہ جڑے کو پتہ نہیں 60 سال تو 50 سال تو چمڑے نے 100 دنوں میں 100 منصوبے، میٹرو بس تو اورنج ٹرین نے. یہ کیا ہے؟ یہ دس نانسنس. بیسیکلی انسانوں کی تعمیر، the rest can follow. انسانوں کی تعمیر. اور اگر تم مصر ہو کہ جو یہ پھر رہے ہیں ہمارے ارد گرد یہ انسان ہیں تو نہیں، یہ آدم ذات ہیں. آدمی سے انسان بننا، وہ بڑے ہمارے کلاسیکی شاعر، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ان کو یہ نہیں پتا کہ قوموں کی تعمیر کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. وہ ہے ہیومن مٹیریل کی تعمیر، اس کی تزئین و آرائش. یہ پی ایم ہاؤس تے سی ایم ہاؤس تے جی ایم ہاؤس انہوں دی تزئین و آرائش ہوندی ہے. جہاں اصل مسئلہ ہے اس ملک کا، لوگوں کی تربیت، تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش. اور بات سنو، ویرانہ چاروں طرف ٹریفک سگنل، لال بتی، دور دور تک بندہ نہیں. مڈ نائٹ ٹوکیو کا ڈرائیور گاڑی روک لیتا، سگنل ہے ختم. اسے کہتے ہیں انسان، ہم ہیں آدمی. حسن صاحب، گزشتہ دنوں وزارت نشریات کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں بیان کیا گیا کہ وزیر اعظم کا ویژن نوجوان بنے با اختیار، یہی ہے ہمارا فخر، ہمارا سرمایہ افتخار. آپ کی نظروں سے بھی اشتہار گزرا ہوگا، کیا کمنٹ کریں گے؟ مزہ کا خیز ہے، یہ لطیفہ ہے. پہلی گل تو وزیر اعظم کا ویژن، ہم لفظوں کو ابیوز اور مس یوز میں نے ابھی کہا کرنے کے عادی ہیں. ویژن، اوے تسی ویژنری ہوندے تے پاکستان ایتھے ہوندا. ویژن یہ وہ لوگ نے جنہوں کمیشن، کک بیک، ڈالر شالر، یہ وہ، ان کے علاوہ تو دکھائی کچھ نہیں. ویژنری تو اور ہوتا ہے، وہ تو صدیوں کے پار دیکھتا ہے. اس کی تو امیجیٹ دیکھو نا، ایک مینٹالٹی ہے کہ جی زیر زمین بناؤ، یہ جو بھی ہے وہ پتہ نہیں کیا اورنج مارے میں ارباں روپیہ زمین چ دب دیں. یہ مینٹالٹی. ویژنری جو ہوتا ہے وہ اگلی نسلوں کا، یہ جو ہمارے اگلے الیکشن کا پکا بندوبست کرتے ہیں، اگلی نسلیں مسئلہ ان کی نہیں، چونکہ ان کی تو محفوظ ہوتی ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہو ویژن، اچھا جوان بنی با اختیار، اچھا پروٹیسٹ کر کے نکلن باہر کرن، نکلن کی کرو گے؟ پرامن کریں. با اختیار تھے آپ نہیں، کس کو نہیں پتا با اختیار؟ سوال ہی نہیں پتا. اشتہار
یہ لفظوں کی بے حرمتی ہے، اشتہار نہیں ہے، لفظوں کی بے حرمتی، بے عزتی، لفظوں کے ساتھ زیادتی. اور اگر لفظوں میں جان ہوتی تو وہ حد تک عزت کا دعویٰ دائر کرتے. جو لفظ با اختیار تو جو بندہ خود نہیں ہے، ویژن سبحان اللہ ویژن ہوتا تم لوگوں کے پاس تو یہ ہوتا جو اس ملک میں ہو رہا ہے. 40 سال سے اس دھندے میں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہیں اور وہ بڑا با اختیار ہے نوجوان، وہ بے روزگار ہے. با اختیار کی ہے. دیکھو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈے کام، گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام. یہ میرا کو 50 سال میں 22 24 سال کا ہوں گا. ہمارا اختیار تو ہمارا فلانا تو ہمارا افتخار، کیڑا افتخار ہے؟ افتخار چودھری صاحب ہی یاد آتے ہیں، ریکوڈک وغیرہ پھر اور کچھ چیزاں. اس لیے جانے دو. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، سینٹ کی کاما کمیٹی اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مختلف ملکوں میں 17,000 سے زائد پاکستانی قید و بند ہیں. یہ 17,000 تو آپ نے کہا ہے کہ بیرون ملک، ٹھیک ہے، قید و بند وغیرہ. جو اپنے ملک میں قید ہیں پہلے مجھے ان کی تعداد بتاؤ. جو چھوڑ گئے، کہتے ہیں کہ دھرتی ماں کو چھوڑ گیا، بھائی ستیلی ماں سی چھٹ گئے. لیکن ان چیزوں کے آپ کو یا مجھے اگر مرور اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مصنوعی ہیں. مجھے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعداد بتاؤ، اور میں باقی مظلوموں کا نہیں، ان سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، وہ لاکھوں میں ہوں گے. صرف نوجوانوں کی. آپ نے جو بار بھی کہا نا کہ اتنے زیادہ پاکستانی، ان میں کوئی 60 کا ہوگا، کوئی 70 کا بھی ہو سکتا ہے، 50 کا بھی ہوگا. میں پاکستان کی جیلوں میں موجود قید و بند کی صحبتیں آپ نے کہا اچھا گزارتے ہوئے جو نوجوان ہیں 25 سال کے، مجھے کوئی ان کے نام اور کن جرائم میں وہ اندر ہے. ختم، کہانی سمجھ آ جائے گی. شبانہ روز بس شبانہ روز اندر. ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ ٹاپک. حسن صاحب، بیرون ملک پاکستانی وہ دھرتی ماں کو چھوڑ کے گئے، وہ اپنا تو گریبان میں جھانکو نا. میں اتنی دور جو جاؤں، جہاں بیٹھا ہوں وہاں کی بات کیوں نہ کروں. پورے پاکستان کی جیلوں میں دیکھو فہرستیں آئیں، بندے جرم، بندے عمر جرم، اور ان میں سے کتنے ہیں جو پتہ نہیں وہ نہیں دے سکے، تھوڑے بہت پیسے نہیں تھے تاکہ ضمانت ملے. اس کی فہرست نکالو، تمہیں اپنا شجرہ نسب یاد آ جائے گا. چلو صحیح. نیکسٹ ٹاپک. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ بھٹو کے ساتھ نئی پارٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہو گئی، زرداری لیگ کو مسترد کرتے ہیں، مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں. کیا کہیں گے؟ بنتا تو وہ زرداری لیگ ہی ہے، ٹیکنیکلی از رائٹ، لیکن میں کیا تبصرہ کروں مریم. میں کئی کوبروں کا، کئی سانپوں کا ڈسا ہوا. بھٹو کو ساری زندگی نہیں دیکھا، جلسے میں بھی نہیں دیکھا، اس کے لیے جیلیں. اور ضیاء الحق کی مجھے بتاؤ، اتنے سانپوں کا ڈسا ہوا آدمی، اب میں تو رسی دیکھ کے ڈر جاتا ہوں. میں ان پہ کیا تبصرہ کروں. اس نوجوان کو یہ بولتا اچھا ہے، اے ورڈ ہم، تو باقی حلیہ شلیہ اس کا وہ اپنی قسم کا ہی ہے. البتہ فاطمہ بھٹو واز ویری ینگ، اپنی والدہ کے ساتھ آئیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، دیکھو یار اب میں نام بھولنے لگا، وہ انہوں نے کوئی ان کا کو کھانا کیا ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، افندی اس طرح کا نام ہے ان کا. بیگم ان کی ٹرکش ہیں.
وہ فاطمہ حالانکہ ویری ینگ, وہ بالکل بچپنا ہی سمجھ لو, ٹین ایج کے کوئی آگے پیچھے ہوں گی, کریٹو, بہت سوبر, ویری گریسفل, ویری چارمنگ کٹ. ٹھیک ہے, وہ آگے تیرے پاگ لچھی ہے اس ملک دا کی ہے, کیڑی گل ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر حسن ان کا صاحب, کو فلوک شلوک لگ جائے تو جی. ٹھیک ہے حسن صاحب, آج ناظرین کے لیے شعر ہے یا کوئی خاص کتاب؟ یار ایک کتاب ہے, میں نے رکھی ہوئی تھی, اچھا ہوا آپ نے بات کر دی. یہ بندہ بڑا چکری ہے, ڈاکٹر اکبر ناصر خان. ٹھیک ہے, چکری اس لیے کہ ویری ویری سے, یہ آئی جی پولیس سے, پتہ نہیں آج کل ہے نہیں, مجھے نہیں پتا. نام ہے ان کا ڈاکٹر اکبر ناصر خان. یہ باہر سے نا ہمارے جو لوگوں کا ہوتا ہے پلسیہ ہے, آئی جی اسلام آباد تھے یا آج کل بھی ہیں. اس کی وردی بہت بڑا دھوکہ ہے, چونکہ اندر سے شاعر ہے. میں چند شعر سناتا ہوں. کتاب ساری اردو شاعری کی, وہ خوبصورتی اس کو چھوڑو, سنو ذرا خدا کی قسم, جیسے کہتے ہیں نا چس آ گئی. دل دے اندر چور تے نہیں نا, ساڈے وچ کوئی ہور تے نہیں نا, تیز ہوا نال ٹوٹ نہیں سکدی یاری اے کوئی ڈور تے نہیں نا. واہ, کتھے او تے کتھے میں, او دا میرا جوڑ تے نہیں نا. یار میرے کیوں پیچھے رہ گئے, ایتھوں پیچھے موڑ تے نہیں نا. واہ, ساری دنیا او دے لئیے, اونوں ساڈی تھوڑ تے نہیں نا. پیار تیرا احسان تے نہیں ہے, ترس کھاون دی لوڑ تے نہیں نا. مکے تے میرے ماپے صدقے, مکہ اے پر لاہور تے نہیں نا. مطلب کیا بات, بڑا بیوٹیفل. بے شک. ہاں ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.